الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد صدر محترم و سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے موضوع پر مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنے احکام و قوانین نافذ کرنے کے لیے بھی کا مقصد اللہ کی اطاعت و بندگی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کی فرما برداری و تابعداری کا امتحان قدم قدم پر لیتا ہے، اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کے اعمال و کردار کا امتحان لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کون اپنے مقصد تخلیق پر پورا اترتا ہے اور کون اپنی حقیقت و فطرت سے روگردانی کرتا ہے۔ جو اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس پر انوار و تجلیات اور خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو عزت و عظمت اور شان و شوکت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہر بندے کے لیے ابتدا یا فنش سے جاری ہے اور اس کا اعلان قرآن کریم میں بھی صراحت سے کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ترجمہ، اور ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑا بہت خوف سے اور قحط سالی سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ معزز سامعین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتلا آزمائش بہر صورت ہے اور اسی سے کھرے کھوٹے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے۔ ایمان کامل، توحید خالص، توکل علی اللہ کی بدولت اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، جنت کی نعمت نصیب ہوتی ہیں، خدا کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی عزت و عظمت میسر ہوتی ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے نہیں۔ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کا امتحان نہیں لیں گے، جیسا کہ ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا وَيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ یوں نہیں جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ نہ جان لے کہ کون تم میں مجاہد ہے اور جان لے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ آزمائش مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، کبھی تو قحط سالی میں ڈال دیا، کبھی خوف ہراس میں مبتلا کر دیا، کبھی مال برباد ہو گیا، کبھی کوئی عزیز مر گیا، کبھی پیداوار نہیں ہوئی۔ گویا یہ تمام صاحب عالم خداوند قدوس کا امتحان ہے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب و غریب امتحان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا تاریخ انسانی میں نہ ایسا امتحان کسی سے لیا گیا اور نہ اس میں کسی کو کامیابی ملی۔ یہ ابتلا امتحان ایک باپ کے ہاتھوں ایک معصوم محبوب بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دینے کا امتحان تھا۔ محبت کے امڑتے جذبات کو ختم کر دینے کا امتحان تھا۔ ناتوا بوڑھے وجود کے سہارے کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر دینے کا امتحان تھا۔ والد و مولود کی صفات میں یکسانیت کسی تابناک مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء مرسلین میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ عند اللہ ہے، قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس فرمایا، خلیل اللہ کے لقب سے یاد کیا، ان کے طریقہ کو ملت ویزہ قرار دیا، ان کی ملت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت فرمایا، ان کو رقیق القلب اور بردبار کا خطاب عطا کیا۔ یہ تمام مراتب و فضائل ان کی پیدر پہ قربانی و اثار کے بدلے حاصل ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اثار و قربانی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے، قدم قدم پر امتحان کے کٹھن مراحل سے گزرے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور بارگاہ رب العالمین سے تحفہ رضا خوشنودی اور سند قبولیت حاصل کیا اور انعام خداوند شکل میں حاصل کی اور بارگاہ
میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تمام مراتب و فضائل ان کی پیدر پہ قربانی و ایثار کے بدلے حاصل ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایثار، قربانی اور ابتلا آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ قدم قدم پر امتحان کے کٹھن مراحل سے گزرے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور بارگاہ اللہ رب العالمین سے تحفہ رضا خوشنودی اور سند قبولیت حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ترجمہ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور آزمائشوں پر سرسری نظر ڈالیے۔ آپ کو اعلان حق اور دعوت توحید کے جرم میں آگ کے دہتے ہوئے شعلوں میں ڈالا گیا، مگر وہ ہر شان نبوت کے پائے استقلال بلغزش بھی نہ آنے پائی۔ آخرکار امتیازی نبرات سے کامیابی کا فرمان الہی جاری ہوتا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ تو ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار اور سلامتی کا باعث بن جا۔ دوسرا دور آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شباب کے دور سے گزر کر شیخوخت کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بڑھاپے کے سہارے سے محروم ہیں، دل مشتاق اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، شفقت پدری کسی نوخیر کو آغوش محبت میں لینے کو بیتاب ہیں۔ جب قرار نہیں آتا تو بیتاب دل مجھ طرف سے اولاد کی دعا نکلتی ہے، اگرچہ عمر کا وہ دور ہے جب اولاد کی امید نہیں ہوتی، مگر یہاں تو اسباب سے زیادہ اسباب کو پیدا کرنے والے کی قدرت پر ایمان و یقین ہے۔ دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے، اور فبشرہ بغلام حلیم کا پیغام آتا ہے۔ باپ حلیم ہے تو بیٹا بھی حلیم ہوگا، باپ بردبار ہے تو بیٹا بھی بردبار ہوگا۔ والد مولود کی صفات میں یکسانیت کسی تابناک مستقبل کا پتہ دیتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ میں تقریباً ہر شخص باپ ہوگا اور اولاد کی مسرت و عظمت سے آگاہ ہوگا، اور اس لقب کا حال ذرا اس شخص سے پوچھئے جو بڑی آرزو تمنا اور دعاؤں کے بعد اس سے سرفراز ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا کیا حال رہا ہوگا؟ دل کے گلستان میں ارمانوں اور امیدوں کے نہ جانے کتنے گلاب کھلے ہوں گے۔ دریا شفقت نومولود کو سیراب کرنے کو بیتاب رہا ہوگا، مگر ادھر دل کی کلیاں کھلتی ہیں اور اپنی خوشبو پھیلا بھی نہیں پاتے۔ دل کے آرزو پوری ہوئی اور ابھی شباب پر پہنچ بھی نہیں پاتی ہے کہ امتحان کا اعلان ہوتا ہے، اثار و قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، آرزوؤں، تمناؤں، امیدوں، خوشیوں، امنگوں کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے اس نومولود معصوم لگتے جگر نور نظر کو ہمارے لیے اپنے سے جدا کر دو۔ وادیے غیر جس زرع میں بے آب و گیا چٹیل میدان مکہ میں ماں بیٹے کو ڈال دو۔ دوہری آزمائش ہے، ڈبل امتحان ہے، بیٹا بھی گیا بیوی بھی گئی، آپ اور ہم ہوتے تو انکار کر دیتے، پسو پیش میں پڑ جاتے، روتے گڑ گڑاتے کہ بار الہی ابھی تو آرزوؤں کے دریچے کھلے ہیں، ابھی تو برسوں کی تمنا پوری ہوئی ہے، ابھی آنکھیں پیاسی ہیں، ابھی تو آگوش و شفقت تشنا لب ہے، یہ کہ ظلم ہے، یہ کیسے امتحان ہے، مگر وہاں تو بیٹے اور اب کی محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک طرف نبوت و رسالت کا مرتبہ ہے تو دوسری طرف اپنے لگتے جگر اور خون کا معاملے کے ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ نبوت جیتتی ہے، محبت اور یہ انتظار ختم ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، بچہ کو گود میں لیتے ہیں، بیوی حاضرہ کو تیار ہونے اور سفر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور شام و عراق سے ایک مختصر مگر سب باوقار سب برگزیدہ قافلہ سوئے مکہ جا رہا ہے، پے کر تسلیم و رضا جا رہا ہے، کھو کر صدق و صفا جا رہا ہے، کھو کرے صدق و صفا جا رہا ہے، دیوانہ توحید و ایمان جا رہا ہے، امام الناس جا رہا ہے، خلیل اللہ جا رہا ہے، اول حلیم جا رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ صحابہ کاروان ایمان جا رہا ہے، قافلہ تسلیم و طاعت جا رہا ہے، کہاں سے کہاں تک، بظاہر آبادی سے ویرانے میں، خوشحالی سے برحالی میں، راحت سے مصیبت میں، عشرت سے اسرت کی طرف، لیکن در حقیقت بصیرت والوں کے لیے کاروان دنیا کا سب سے کامیاب کاروان ہے۔
سب سے زیادہ بامقصد سفر ہو رہا ہے۔ یہ ایک فرد یا ایک خاندان کا سفر نہیں ہے، بلکہ ایک نسل کا سفر ہے، ایک دور کا سفر ہے، یہ ملت بیضا کا سفر ہے، یہ امام الانبیاء کا سفر ہے، یہ مرکز اسلام کا سفر ہے، یہ آفتاب رسالت کا سفر ہے، یہ رحمت للعالمین کا سفر ہے۔ بظاہر گود میں اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، مگر انہی کی سلب میں نور مصطفیٰ سفر کر رہا ہے، شفیع المذنبین سفر کر رہا ہے، خاتم المرسلین سفر کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ تو لوگوں اس لیے کہ فاران کی چوٹیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، ورحرہ اس کا انتظار کر رہا ہے، سرزمین مکہ اس کی راہ تک رہی ہے، جبل سور اس کا منتظر ہے، خاک مدینہ اس کے دیدار کے منتظر ہے، دیار حرم اس کے قدم بوسی کو بیتاب ہے، سیرہ عرب اس کا گلشن بننے والا ہے، بلد امین کی آباد کاری ہونے والی ہے، روح الامین کا درود ہونے والا ہے، قرآن کریم کا نزول ہونے والا ہے، کہ اب بھی کہیں گے یہ خاک نما بردباروں کا قافلہ ہے، کہیے یہ سفر تو کائنات کا سفر ہے، بحر و بر کا سفر ہے، شجر و حجر کا سفر ہے، ارض و سما کا سفر ہے، اس لیے کہ یہ تمام مرہون منت ہیں، اسی ذات اقدس کے وجود کے، اسی رحمت للعالمین کے پیکر جمیل کے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ برادران ملت، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی تھی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ معنی دارد، تو بھائیو جب ذکر خلیل اللہ ہوگا تو ذکر حبیب اللہ لازم ہے، قرآن نے دونوں کو جوڑا ہے تو ہم کیوں کر جدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ قافلہ تو ایمان و یقین، عادت آگ برساتا آفتاب، تپتی زمین، نہ سایہ نہ پانی، نہ آدم نہ آدم زاد، مگر منزل یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورا اترتے ہیں، ایک اور امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں، امتحان کا یہ مرحلہ تمام ہوتا ہے۔ برادران ملت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی واپسی، حضرت حاجرہ کا صفا مروہ پر دوڑنا، پیاس سے جا بلو، معصوم اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں بے قرار ہونا، ماں کی ممتا کا جوش مارنا، اور انعام خداوندی کی شکل میں چشمہ زمزم کا شنگلاخ جگہ پر ابلنا، یہ تمام باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، تاریخ میں پڑھی گئی ہیں، تقاریر میں سنی گئی ہیں، اس لیے میں اسی اشارے کے ساتھ اشارہ قربانی اور ابتلاء و آزمائش کے سب سے عظیم دور کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش، جس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یادگار اور شریعت کا درجہ دے دیا، محبت کا امتحان قرار دے دیا، ایمان کی جانچ کا معیار بنا دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کی کیا حقیقت و تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ کئی سال گزر گئے تھے مکہ کی آب و ہوا میں، تو میرے بھائیو، دوست، عزیز ساتھی اور میری پیاری بہنوں، میں اپنی تقریر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی بھی قربانی دی، کس طرح سے ہم نے خود کو تو امتحان میں اتارا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو کس طرح سے اپنے معصوم بیٹے کو مکہ کے میدان کے اندر ڈال دیا، کس طرح سے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائی، دوست، عزیز ساتھیو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔